کہ کوئی سلما کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، کوئی سلما کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کا سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کا سکندر نکلے۔ اور یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اب درخواست کرتا ہوں مولانا شیخ امیر مختار فائزی صاحب سے تشریف لائیے، عملی سے ذات خطاب فرمائیں جناب مولانا شیخ امیر مختار فائزی صاحب۔ فاتحہ۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات. ارباب اعضاء، قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں اپنے موضوع کے حوالے سے اگرچہ کل ہمارے پاس فرصت کم ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی زیادہ تر معروضات کل آپ کی خدمت میں پیش کروں اور موضوع کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں تاکہ بات نامکمل نہ رہے۔ آج چونکہ
دو مناسبتیں ایسی تھیں، ایک ہو چکی، ایک باقی ہے، اور دونوں اتنی اہم ہیں کہ ان میں کسی تیسری چیز کی یا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی۔ ایک تو آپ کا ماشاءاللہ یہ اینول فنڈ ریزر، یہ عزیزان گرامی بہت اہم ایونٹ ہے کہ جس کے بغیر نہ یہ روشنی ہوتی کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ یہاں بیٹھے ہیں، نہ یہ فرش ہوتا جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اور نہ ہی یہ بجلی اور مائک ہوتا کہ جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کوئی کام دنیا میں کرنا چاہیں تو وہ بغیر ریسورسز کے اور بغیر وسائل کے نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کار نہ ہوتی تو آپ یہاں کیسے آتے؟ اور کار میں اگر گیس نہ ہوتی تو بھی نہ آ سکتے۔ تو گیس کے بغیر اور کار کے بغیر تو آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ ایثار نہ کرتے اور ان فنڈ ریزنگز میں شرکت نہ کرتے مسلسل، جو کہ آپ ہر سال الحمدللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آج آپ یہاں نہ ہوتے جہاں پر آپ ہیں۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو انداز ہیں۔ گلاس کو آپ چاہیں تو آدھا بھرا ہوا دیکھ لیں اور چاہیں تو آدھا خالی دیکھ لیں۔ اب میں بیٹھا ہوا اس گلاس کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے طور پہ انالائز کر رہا ہوں، اسیس کر رہا ہوں کہ میں اس کو آدھا بھرا ہوا کہوں یا آدھا خالی کہوں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ میں سے کچھ لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں، میری بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، کچھ کم جانتے ہیں، کچھ زیادہ جانتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلے چند سالوں میں ہماری اور آپ کی ان واٹ ایور وے کچھ ورکنگ ٹوگیدر شروع ہونے والی ہے۔ تو مجھے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ علم ہو جائے گا اور آپ کو بھی میرے بارے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے ادارہ جعفریہ کی فنڈ ریزنگز کی ہوئی ہیں IEC پوٹیمک میں، جب یہ ادارہ جعفریہ ابھی خواب و خیال تھا، اور میں محرم کی مجالس پڑھنے آیا کرتا تھا ادارہ جعفریہ کے لیے، اور یہ مجالس ہوا کرتی تھیں IEC میں، وہ جو ایرانی سینٹر ہے پوٹیمک والا، تو وہاں فنڈ ریزر ہوا کرتا تھا یہ ایام اعزاء میں، اور میں نے بلکہ ادارہ جعفریہ کی گراؤنڈ بریکنگ بھی میں نے کی تھی۔ وہ تصویریں آج تک موجود ہیں کہ ادارہ جعفریہ کی وہ گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ میں نے کی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا کام ہوا ہے جو ہوا ہے، اور میں اس ایریے کی صورتحال سے کافی حد تک مطلع ہوں، جانتا ہوں، واقف ہوں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ اور ہم مل کے 10 سال ہم نے کام کیا ہے مڈائنا نیو یارک میں، 10 سال ہم نے مل کے کام کیا ہے، اور جب ہم وہاں کام کر رہے تھے تو کام بہت اچھا ہو رہا تھا۔ امریکہ کے اندر سب سے بڑا شیعہ پروجیکٹ وہی تھا جو ہم وہاں رن کر رہے تھے، ایک چھوٹے سے ولیج میں اور دیہات میں بیٹھ کے، جب ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت یہ بات ہے mid 80s کی، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کسی شیعہ سینٹر کا بجٹ $15,000 پر منتھ نہیں تھا،
$15,000 پر منتھ نہیں تھا کسی ادارے کا بھی. یہ خوئی فاؤنڈیشن وغیرہ بھی جو ہے یہ بعد میں بنی, اور بننے کے بعد بھی اس کے مسائل, اس کا جو آپریشنل خرچ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو عزا خانے ہوتے تھے, جو امام باڑے ہوتے تھے, پہلے تو لوگوں نے گھروں میں کام شروع کیا آڈیو کیسٹ کے ساتھ, مجالس ہو جاتی تھیں گھروں میں بیٹھ کے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ادھر ادھر جو $100-200 پہ مل جاتے تھے اور لوگ وہاں مجلس کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی نیبرہڈ چرچز میں حال لینا شروع کیے, اور ان چرچز وغیرہ میں وہ مجالس ہونا شروع ہوئیں, اور گنی چنی مجالس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد فیز آئی کہ جب لوگوں نے وہ پرانے چرچے, پرانے چرچ, ڈے کیئرز اور وہ جو اس طرح کی فیسیلیٹیز ہوتی تھیں بہت پرانی چھوٹی چھوٹی, وہ خریدنا شروع کر دیں, اور وہ خرید کے ان کو رینوویٹ کر کے اچھا برا اور ان میں پروگرام شروع ہوئے. یہ ہسٹری ہے, میں نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہے کہ نارتھ امریکہ میں شیعہ کمیونٹی کی ہسٹری کیا ہے, اور یہ کام کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اور کن مراحل سے ہوتے ہوتے آج کی اس منزل تک پہنچا. باقاعدہ میں نے اس پہ لکھا ہے, اور کبھی وقت ہوا انشاءاللہ فیوچر میں تو میں کسی سیمینار میں, کسی کانفرنس میں, کسی ورکشاپ میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کی قوم, آپ کی کمیونٹی, مذہب اثنا عشری شیعہ فیتھ اس نارتھ امریکہ میں اس کا کام کب شروع ہوا, کہاں شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, کن مرحلوں سے گزر کے اب اس منزل تک پہنچا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا جی. تو چونکہ میرے بیک گراؤنڈ ہے چیزوں کے ساتھ, میں نے وہی میرا ایریا ہے, تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں شیعوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ وہی تھا جو ڈاکٹر صاحب اور میں وہاں بفلو نیو یارک کے پاس ایک چھوٹی سی سٹی یا ایک ویلیج تھا مڈائنا نام کا, جہاں پہ ہم نے یہ شروع کیا تھا. آغا سید سلیمان صاحب اور ان کی طرح کے 30-35 اور ینگ علماء, یہ سب پروڈکٹ ہیں اس پروجیکٹ کے کہ جو ہم وہاں کیا کرتے تھے. اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ پروجیکٹ کیسا ہوگا کہ جس کا پروڈکٹ جو ہے وہ آغا سید سلیمان جیسے لوگ ہوں. صلی اللہ علیہ علی ماشاء اللہ. تو اس زمانے کی بات ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن یہ چونکہ فیکٹ ہے. میں جب آیا تھا تو اس وقت تو یہ ہے کہ چونکہ ایک سال میں 4 علماء آ کے 3 علماء آ کے چلے گئے تھے, علماء آتے تھے 2-3 مہینے وہاں رہتے تھے, شروعات تھی, پروجیکٹ نیا تھا. زیادہ تر لوگ یہاں کے ماحول سے, یہاں کے مزاج سے, یہاں کام کرنے کے جو سٹائل ہیں ان سے کمفرٹیبل نہیں تھے. 3-4 مہینے کے بعد وہ چلے جاتے تھے. تو پھر مجھے لایا گیا, میں آیا, اور کچھ عرصہ تک تو میں صرف ٹیچنگ کیپیسٹی میں تھا کہ میں صرف پڑھاتا تھا, پرنسپل تھا, انسٹرکٹر تھا, میرا کام پڑھانا تھا. ادارے کے باقی کام کاج جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہی دیکھتے تھے, اور ان کے ساتھ ایک بورڈ آف گورنرز ہوتا تھا, وہ دیکھتا تھا. پھر جلد ہی ان لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا کہ بھئی یہ آدمی جو پڑھاتا وڑھاتا ہے, یہ باقی کام کرتا ہے, یہ کام بھی کر سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے رفتہ رفتہ وہ ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیں وہ رسپانسبلٹیز مجھے, اور 2-3 سال کے اندر میں اس بورڈ آف گورنرز کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے اکاؤنٹس, چیک بکس, ادارے کی سیل, ادارے کی ڈیڈ, ادارے کا جتنا پیپر ورک تھا, جو کچھ تھا وہ لا کے
مجھے تھیلے میں ڈال کے دے دیا کہ مولانا یہ سیل ہے ادارے کی، اور یہ چیک بکس ہیں، اور یہ ڈپازٹ سلپس ہیں، اور یہ منٹس کا ریکارڈ ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ بائی لاز ہے، اور آپ ادارے کے پریزیڈنٹ ہیں، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ وہ مولانا جو ہے وہ یہ سارا کچھ قوم کے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ تو قوم کو کم از کم میری طرح ثابت کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ ہمارے اندر وہ گٹس ہیں کہ ہم ادارے کو چلا سکتے ہیں آپ کے بغیر، یا آپ کی اتنی زیادہ انوالومنٹ کے بغیر۔ تو جب انہوں نے آ کے وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو چلاتے تھے، آپ کے پاس تو پیسہ تھا، میں تو نیا آدمی ہوں، باہر سے آیا ہوں، میری تو کوئی اتنی فالوئنگ نہیں ہے، میں پڑھا تو سکتا ہوں ادارے کے اندر، میں ادارے کے دوسرے کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا ہاتھی ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے فنڈز کا کیا ہوگا، اس کے ریسورسز کا کیا ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیسے چلاؤں گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ ہر مہینے $5000 اپنی جیب سے لا کے مجھے دیا کریں گے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس دن کے بعد ہر مہینے وہ جتنے سال پھر یہ پروجیکٹ وہاں چلا، تقریباً 8-9 سال ہم وہاں رہے، ہر مہینے مجھے کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کبھی ریمائنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ باقاعدگی کے ساتھ یہ جمعہ کی نماز جب پڑھنے آتے تھے مہینے کے پہلے جمعہ کو، یہ وہ چیک آ کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے۔ آج بھی اس کے بعد مجھے دوسرا ڈونر پورے امریکہ میں نہیں ملا جو $5000 ہر مہینے دینے والا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بل گیٹ تھے یا وارن بفیٹ تھے۔ کئی دفعہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے رچ ہیں، بڑے رچ ہیں، بڑے رچ ہیں، ان سے زیادہ رچ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان سے 10 گنا رچ ہیں اور جو ان سے 100 گنا رچ ہیں، لیکن ان سے یہ 5000 تو کیا 1000 بھی پر منتھ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، 5000 پر منتھ اپنی محنت کی کمائی، قوم سے اکٹھے کر کے نہیں، اپنی جو پریکٹس تھی ان کی، ماشاءاللہ ہی واز ویری سکسیسفل ڈاکٹر، 2 پریکٹسز تھیں، 2 جگہ پہ کلینکس تھے، اور اللہ نے کوئی ان کو، وہ اللہ کا ایک اصول ہے، دیتوں کو اللہ دیتا، آپ جتنا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ اتنی اس میں برکت دیتا ہے اور آپ کو پلٹ کے دے دیتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کی ڈیل ہے، اللہ ان کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے، چونکہ اللہ کے اپنے ہاتھ تو نہیں ہے نا آپ کی اس طرح کرنے کی، تو اللہ ان کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے تم میرے ہاتھ ہو، as long as you keep dispersing the funds، تم لوگوں کو دیتے چلے جاؤ، لوگوں کو دیتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں گا، اور میں تمہیں دیتا رہوں گا جب تک کہ تم آگے خرچ کرتے رہو گے، دیتے رہو گے۔ تو الحمدللہ گاڑی یہ بڑی سادہ سی چلاتے تھے اس زمانے بھی، آج کل تو ان کے پاس ماشاءاللہ ہونڈا ہے، اس زمانے میں تو یہ جاپانی گاڑی بھی نہیں چلاتے تھے، یہ عام شیوی میں بھی چلاتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بھائی جو ہیں وہ مبارک آبدی صاحب کا بہت اچھا سٹور تھا، وہ کہتے تھے ہم کہہ کے رہ گئے ہیں کہ بھائی اب آپ کی یہ پتلون پرانی ہو گئی ہے، آپ کی جرابیں پھٹ گئی ہیں، اتنے عرصے سے آپ انہی کو ٹانکے لگائے چلے جا رہے ہیں، یہ جرابیں بدل لیں، یہ پتلون بدل لیں، یہ بیلٹ بدل لیں۔ یہی آغا سلیمان صاحب جو ہے جب وہ آتے تھے، اور ایک دفعہ یہ آپ کے یہی مولانا رضی جعفر صاحب یا انہی کی طرح کے ایک اور بزرگ آئے ہوئے تھے وہاں وزٹ کرنے کے لیے، تو آغا سلیمان صاحب نے جو اینک پہنی ہوئی تھی ایز اے ینگ مین ان ہائی اسکول گوئنگ، تو وہ کچھ پتہ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی کہ کیا، تو دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ تو وہ مولانا جب ان کے گھر سے کھانا وانا کھا کے واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ مولانا جو ہے یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا ہے،
اور یہ اس کی اینک جو ہے اس کو میں نے دیکھا اس نے دھاگے سے باندھا ہوا. تو عزیزان گرامی، جو لوگ جن کا لائف سٹائل یہ ہوتا ہے نا، قوم کمیونٹی کے لیے پیسہ انہی کے پاس ہوتا ہے، اور جن کی ہر چیز برانڈ نیم ہوتی ہے نا، برانڈ نیم اور اپ ٹو ڈیٹ، اور ہر چیز جو ہے ان کی وہ ماڈل والی اور جناب چمکتی ہوئی اور براق اور لیٹسٹ ماڈل، تو پھر وہ بیچارے بس لے دے کے صرف اپنے بلز بھی اگر ادا کر لیں تو ان کو نشان حیدر دینا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے بابا سے بولو. تو بہرحال انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا، خود انتہائی سادہ زندگی بسر کی. ان کو ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا ساتھ میں، کہ سب کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی. ان کے ساتھ کے ڈاکٹروں کے پاس سب کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی، اور یہ وہ ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ شیوی اور کبھی وہ کیا ہوتی ہے اس طرح کی گاڑی چلا رہے ہوتے. تو عزیزان گرامی، سادہ زندگی بسر کر کے اپنے پیسے بچا کے یہ لا کے وہ 5,000 پھر مجھے دیتے تھے. یہ اگر آدمی چاہے کہ مجھے درد بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، کہیں سے کاٹنا بھی نہ پڑے، کوئی خرچ مجھے بچانا بھی نہ پڑے، اور مجھے درد بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور پھر میں مدد بھی کر دوں، اس سے بچے کھچے سے آیون ادارے نہیں بنتے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہماری اپنی ساری ضرورتیں اس لیول کے اوپر پوری ہوں، پھر ہمارے پاس کوئی بچت ہو، اور جب اچھی خاصی بچت ہو تو اس میں سے کوئی تھوڑا بہت حصہ جنگا نکال کے ہم وہ قوم کمیونٹی کو بھی دے دیں. تو کلیم صدیقی ایک ایکٹیوسٹ ہوتا تھا وہاں انڈیا اپنا انگلینڈ میں، وہ کہتا تھا کہ ہم ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ٹائرڈ مائنڈز دیتے ہیں اور لیفٹ اوور منی دیتے ہیں اپنی قوم کو. ٹائرڈ مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے 5 بجے تک تو بیچاروں نے کام کیا، اور پھر رش آور سے ہو کے شام کے 7 بجے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد کپڑے وپڑے بدلے، نماز پڑھی، کھایا پیا، اب گھنٹہ 2 گھنٹے وہ قوم کمیونٹی کے لیے بیچارے ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. جب جسم تھکا ہوا ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، مت ماری ہوئی ہے، اب جو ہے وہ قوم کمیونٹی کی خدمت ہو رہی ہے ایز اے والنٹیئر. اور پیسے کا عالم یہ ہے کہ بچا کھچا ریزگاری. تو ریزگاریوں سے اور بچوں کھچوں سے عزیزان گرامی بارگاہیں بنتی ہیں، قبروں پہ مزار جلتے، قبروں کے اوپر چراغ جلتے ہیں، پرانے سٹائل کے امام باڑے جو ہیں وہ چل جاتے ہیں اس بچے کھچے سے، جو کہ صرف نظر نیازی تو دینی اور سال میں گنے چونے موقعوں پہ مجلس کرنی، اور وہ لوگ نیاز دے دیں گے. لیکن ہم اس فیز میں آ گئے ہیں کہ اب ہم بارگاہیں نہیں بنا رہے، اب ہم پرانے سٹائل کے امام باڑے نہیں بنا رہے، اب ہم 21 سینچری کے جو ضروریات پورے کرنے والے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں. آپ نے تصویر دیکھی ہمارے پروجیکٹ کی جو شکاگو والا تھا، ہم نے $10 ملین کا پروجیکٹ کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس وہاں کوئی بل گیٹس بیٹھے ہیں، یا کوئی وہاں کارخانوں کے مالک بیٹھے ہیں، یا وہاں پہ فیکٹریوں کے مالک بیٹھے ہیں، آپ ہی کی طرح کے لوگ. اور میں نے بھی جب پہلی دفعہ ان سے پیسے مانگے تھے تو مجھے بھی لوگوں نے یہی، کسی نے 1000، کسی نے 500، کسی نے 2000، کسی نے 5000، 2-4 لوگوں نے بہت کمال کر دکھایا تو انہوں نے کہا جی ہم 20,000 دے دیں گے. تو جب انہوں نے مجھے وہ کہے تو میں نے کہا جی کہ پھر آپ ایسا کریں کہ نہ آپ خود تکلیف کریں نہ مجھے تکلیف میں ڈالیں، بہتر ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کا فاتحہ یہیں پڑھ دیں. یہ کام کوئی نہیں ہونے والا، یہ نہ کرنے والی باتیں. تو کہنے لگے پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا کہ یہ $20,000 سے کیا ہوگا بھائی، 20 آدمی بیٹھے ہیں، 20,000 کو کرو جمع تفریق اس کی، کتنا بنے گا؟
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا سینٹر ہو، پرپس بلٹ ہو، اس میں ہال ہوں، زنانہ الگ ہو، مردانہ الگ ہو، بینکویٹ ہال ہو، اس میں اسکول ہو، اس میں جناب سوئمنگ پول ہو، اس میں ایکسرسائز روم ہو، اس میں جو ہے وہ اتنا بڑا کچن ہو، اتنا بڑا کھانے پینے کا وہاں پہ جگہ بنے، اس میں اتنی پارکنگ لاٹ ہو، اس میں انٹر فیتھ ہو، اس میں انٹرا فیتھ ہو، اس میں بچوں کو ٹیکنالوجی کی کلاسیں ان کے لیے آفر کی جائیں، اس میں یہ ہو، اس میں وہ ہو، یہ جتنا کچھ آپ کاغذ پہ وش لسٹ لکھ کے لے آئے ہیں، تو اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے یہ اس طرح کی ڈونیشن سے تو نہیں بنتا۔ اور میں نے ان کو ایک اصول بتا دیا کہ میں اپنے شہر سے باہر کہیں نہیں جاؤں گا پیسے مانگنے کے لیے۔ آپ مجھے کہیں میں دبئی جاؤں، میں کویت جاؤں، میں سعودی عرب جاؤں، میں انگلینڈ جاؤں، میں ٹورانٹو جاؤں، میں وینکوور جاؤں، تمہارے لیے پیسے لاؤں کہ شکاگو میں ادارہ بن رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہر کوئی اپنا اپنا بنا رہا، وہ آپ کو پیسے کیوں دیں؟ میرے ایک عزیز ہیں یہاں پہ، آج مجھے نظر نہیں آ رہے، اور اقبال صاحب بیٹھے ہیں یہاں، آج نظر نہیں آ رہے، پنڈی گھیب سے ہیں جی۔ اچھا، تو آج مجلس کے بعد آنا ہے ان کو۔ ایک صلوات پڑھیے بابا ذرا۔ ہاں، یہ میرے اپنے شہر کا واقعہ، شاید میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ کو سنایا تھا۔ میں امریکہ سے واپس گیا، میرا ایک چھوٹا سا شہر ہے پنڈی گھیب، یہ اٹک کا ایک شہر ہے چھوٹا سا۔ تو میں جب وہاں گیا تو ہمارے شہر کے چودھری جتنے تھے شیعہ، میں چودھری کہتا ہوں لیڈروں کو، یہ جو ہمارے ہوتے ہیں آرگنائزیشن، ڈائریکٹرز، ٹرسٹیز، آرگنائزرز، ادارے کے موورز، شیکرز، یہ 5-7 جو ہے وہ میرے گھر پہ آئے اور اپنی چیک بکیں اٹھائے ہوئے ادارے کی، کہ جناب یہ ادارہ ہے ہم بنا رہے ہیں پنڈی گھیب میں، اور آپ جو ہے ذرا اس کے لیے ہمیں وہاں لے جائیں، ہماری چیک بکیں امریکہ سے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں بھیج دیں، تاکہ ہم یہاں پہ ایک بہت اچھا امام باڑہ، بہت بڑی مسجد بنائیں۔ اور یہ وہابی جو ہیں دیکھیے، انہوں نے اتنا پاورفل لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے، ہمیں ہمارے کان پھٹتے ہیں، اتنا پاورفل اسپیکر ہے، ہم چاہتے ہیں ایسا پاورفل اسپیکر ہم بھی خریدیں اور لگائیں، اس پہ اتنا خرچ آتا ہے، یوں ہے وہ، میرے سامنے ایک پوری لسٹ۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر میں مومنین کے گھر کتنے؟ کہنے لگے تقریباً لگ بھگ 1500 2000 فیملیز تو ہوں گی، 2000 فیملی تو ہوں گی کم از کم شیعوں کی اس شہر میں۔ اچھا، میں نے کہا بتائیے یہ 2000 لوگ جو شیعہ اس شہر میں رہتے ہیں، ان میں کتنے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کتنے اپنے مکان میں رہتے ہیں؟ اب چھوٹے شہروں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کرائے پہ مکان میں رہنے کا، ہر کسی کی چاہے جھونپڑی ہے اور چاہے وہ 2 کمرے کا گھر ہے اور چاہے 4 کمرے کا گھر ہے، مگر ہر کسی کا اپنا ہے۔ نہیں، یہاں تو کرائے ورائے پہ کوئی نہیں رہتا، ہر کسی کا اپنا ہے جس میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، اگر لوگ چاہیں تو 2000 لوگ 2000 گھر اس شہر میں اپنے پیسے سے بنا سکتے، اگر چاہیں تو، چونکہ وہ قائل ہیں اس کی ضرورت کے کہ ان کو ایک گھر چاہیے، اور 2000 آدمی مل کے 2000 گھر پنڈی گھیب میں بنا سکتا ہے۔ اور جب نہ چاہیں تو 2000 لوگ مل کے بھی مولا کا ایک گھر لوکل پیسے سے نہیں بنا سکتے۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ولنگنس نہیں ہے؟ ولنگنس نہیں ہے۔ تو بہرحال چنانچہ میں نے وہ شکاگو میں یہ کیا کہ وہ جو 20-20 ہزار دینے والے تھے، میں پھر ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بات کی، کسی کو میں 100,000 پہ لے کے آیا، کسی کو میں 50,000 پہ لے کے آیا، کسی کو میں 40,000 پہ لے کے آیا۔ ہمارے پاس کل جو ڈونرز تھے، ہمارے لائل ڈونرز، وہ 20-25 تھے۔ ہم نے پہلی فنڈ ریزنگ جو کی تھی وہ $2 ملین کی تھی، $2 ملین، پلیجز نہیں، پیسہ کیش۔ اور پھر باقی ہم نے بینک سے لون لیا اور پھر ہم نے وہ پروجیکٹ کیا۔ تو میں یہ فگرز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ یہ جیسی پکچر آپ کو دکھا رہے تھے، یہ ایسی بلڈنگ جو ہے وہ بغیر درد،
برداشت کیے ہوئے اور بغیر پیٹ کاٹے ہوئے اور بغیر کچھ خرچے روکے ہوئے اور بغیر اس ڈونیشن کو کہ جو اب تک دی گئی ہے اس کو ذرا اپ گریڈ کیے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یہ خواب خواب ہی رہے گا۔ لیکن اگر اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیوں کا، ان کے نعروں پہ ہم خوش تو بڑے ہوتے ہیں نا سن کے ان کی قربانیاں، ابو طالب کی قربانیاں، امیر المومنین کی قربانیاں، جناب سیدہ کی قربانیاں، اور پھر جن کا تذکرہ ان دنوں میں ہو رہا ہے اور جن کا تذکرہ آج ہونے چلا ہے، ان لوگوں نے کیا بچا کھچا دیا تھا؟ کیا تھوڑا بہت ادھر ادھر پڑا ہوا دیا تھا؟ یا یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ میں گلے گلے تک اترے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں باقی تو کام ہوتا رہے گا، اصل کرنے کا کام یہ جو انبیاء کی میراث ہے، جو ائمہ کی میراث ہے، اس کو وہ انہوں نے فنڈ کیا، اس کے لیے جان بھی دی، مال بھی دیا، اور وہ کام آگے بڑھا۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خدا نخواستہ آپ کے ڈونیشنز کو کم سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بارش کے ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے قطرے تھے جن سے بارش ابھی شروع ہوئی ہے، اور یہ مبارک ہے آپ لوگوں کو، اس بات کی مبارک ہے کہ آپ نے زیرو سے کام کو شروع کیا۔ 2001 سے آپ بتا رہے تھے آپ نے یہ بلڈنگ خریدی جو ایک آبرو مندانہ بلڈنگ ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تقریباً $1.5-2 ملین اس کی ورتھ ہے، $1.5-2 ملین کی ورتھ کی اب آپ کی پیڈ آف بلڈنگ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی کمیونٹی کی۔ پھر آپ نے وہ جو زمین خریدی ہے 5 ایکڑ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، آپ اپنی پوٹینشل کو انڈرمائن نہ کریں۔ آپ نے 5 ایکڑ کی زمین خریدی، اس میں بھی $200,000 آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہے، تو آپ کے پاس گٹس ہیں، آپ کے پاس پوٹینشل ہے، آپ نے کیا ہے کام، آپ کر کے کام یہاں تک آئے ہیں۔ اس لیے میں اس گلاس کو آدھا خالی نہیں کہہ رہا، آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہوں، میں اس گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے نا، ریسورس، جو اور امریکہ میں شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے بیت العلم کے، اور یہ اس کو آپ بہتر سمجھیں گے اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ بات سمجھ لیں کہ ان کو ایک مومن نے آ کے بیچارے نے دبی دبی زبان میں شکایت کی تھی کہ مولا حالات بڑے پتلے ہیں، میرے پاس جو ہے وہ میں مقروض ہو چکا ہوں، پیسہ جیب میں نہیں ہے، مت ماری ہوئی ہے، اللہ نے اتنا کچھ ان دوسروں کو دے رکھا ہے، مگر ہمارے ہاں غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، اور میں دست خالی ہوں، فقیر۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، تو فقیر نہیں ہے، تو بہت دولت مند آدمی۔ اس نے کہا مولا ساری دنیا مذاق کرے آپ تو کم از کم نہ کریں، آپ سے تو توقع نہیں کہ آپ تو میرے مولا ہیں، آپ تو میری صورتحال جانتے ہیں، آپ کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں بڑا ثروت مند ہوں، دولت مند ہوں، میرے پاس کیا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تم سے یہ سودا کرے کہ تو 1,00,000 دینار لے لے، لیکن ولایت آل محمد کا موتی جو تیرے پاس ہے تو اس کا سودا کر لے، اس ولایت آل محمد کو بیچ کر دل سے نکال کے کسی کو دے دے اور 1,00,000 دینار لے لے، سودا کرے گا یہ؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا چلیں اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، 2,00,000 میں دے گا؟ کہا نہیں مولا 2,00,000 میں سوچ نہیں سکتا، میں یہ ولایت آل محمد کو میں بیچوں یا سودا کروں، اس کو دل سے نکالوں، میں غریب بھلا، مگر میں یہ کام نہیں کرتا۔ مولا بڑھاتے گئے، رقم بڑھاتے گئے، فائنلی اس نے کہا مولا آپ کتنی رقم بڑھائیں گے؟ مجھے اگر یہ پوری زمین اور آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ سب قیمت کے طور پہ دے دیا جائے تو میں پھر بھی ولایت آل محمد کو بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب مولا نے اس کو یہ کہا نا
تو اس نے مولا نے کہا کہ پھر بتاؤ اتنی قیمتی چیز کو اپنے دامن میں رکھتے ہوئے تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا. تو عزیزان گرامی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری پاس ہوتی ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتی. آپ کا سب سے بڑا ایسیٹ آپ کا جو ہے یہ بلڈنگ تو ہے $1.5-2 ملین کی. آپ کی کمیونٹی، آپ کے یہ والنٹیئرز، آپ کے یہ ساتھی، آپ کے بچے، آپ کے جوان، آپ کے بزرگ، یہ بھی سب ایسیٹس ہیں. لیکن آپ کا سب سے بڑا ایسیٹ آپ کے وہ منفرد قابلیت کے عالم ہیں کہ جن کو آپ واپس اس سینٹر میں لا رہے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر آغا سید سلیمان حسن عابدی، وہ ہیں آپ کا سب سے بڑا ایسیٹ، جن کے وزن کا اور جن کی قابلیت کا کوئی دوسرا عالم اس پورے ملک میں نہیں. اور میں یہ بات ممبر پہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری ایک اس ایشو کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ ہے. جوہری مشن اثر، چونکہ یہ میری ایکسپرٹیز ہیں تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اتنا جید عالم جو ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن جس نے اکمپلش کیا ہو، اپنی ٹریڈیشن میں بھی اجازت اجتہاد لے کے قم سے واپس آیا ہو، اور جو یہاں کے بھی پریسٹیجیس اور آئی وی اسکول ہے یونیورسٹی آف شکاگو، وہاں سے جس نے PhD حاصل کی ہو، اور پھر 10 سال انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہاں پر بیت العلم میں. اس وقت یعنی اتنی ہائی ڈیمانڈ ہے ان کی. پورے نارتھ امریکہ کے جو بڑے سینٹرز ہیں اور جو بڑی کمیونٹیز ہیں وہ ہم سے کہتی ہیں کہ آپ مولانا سلیمان صاحب کو، آغا سید سلیمان صاحب کو ہمارے پاس بھیج دیں، اور ان کو ہم واپس لا رہے ہیں یہاں پر آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے جوانوں کے لیے، آپ کے پروفیشنلز کے لیے، آپ کی کمیونٹی کے لیے. تو ایک اتنا بڑا فیصلہ آپ کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف وہی سوال کروں گا جو رسول اللہ کے چچا عباس نے کیا تھا جب پیغمبر کو انصار لے کے جا رہے تھے مدینہ میں، اور کہا تھا کہ ہم غریب تھے، امیر تھے، جیسے تھے، ہم نے اب ان کا خیال کیا ہے، ان کا تحفظ کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے پورے 13 سال مکہ میں. ابو طالب دیتے رہے، حمزہ دیتے رہے، ہم دیتے رہے. اب تم ان کو مدینہ لے کے جا رہے ہو، مجھے یہ ایشور کرو کہ تم ان کا پورا ساتھ دو گے، اپنے بچوں سے زیادہ ان کو عزیز رکھو گے، ان کے لیے ہر قربانی دو گے، ان کا تحفظ کرو گے، ان کا ساتھ دو گے. اگر یہ پرومس کرو تو میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو اس ہجرت کی تیار کروں. میں آپ سے یہی درخواست کرنے چلا ہوں. عزیزان گرامی، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے جوان بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آئیں گے یہاں پر، لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنے وہ جو ہے نا لیول آف کمٹمنٹ اس کو بڑھانا پڑے گا، اپ گریڈ کرنا پڑے گا. آپ کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں گیئرز بدلنا اور اپنی تھوڑا سا رفتار کو بڑھانا پڑے گا، لیول آف کمٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا، اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی کمیونٹی انشاءاللہ پورے نارتھ امریکہ کے لیے ایک ماڈل کمیونٹی اور ایک انسپریشنل کمیونٹی بننے چلی. شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ نہ ہو، یہی سمجھ رہے ہوں کہ ہاں جی امام باڑہ ہے، امام باڑہ ہی رہے گا، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی. مسجد میں فرق ہوتا ہے، امام باڑے میں فرق ہوتا ہے. ان کے یہاں چلے آنے سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ نارتھ امریکہ کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا انشاءاللہ. لیکن عزیزان گرامی، اس کے لیے آپ سب کو دام میں، درہم میں، قدم میں، سخنے، ہر کسی کو پوری طرح سے ساتھ میں انوالو ہونا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے بابا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک آدمی کے آنے سے کیا فرق پڑے گا، ایک آدمی اگر، تو ایک آدمی سے عزیزان گرامی بڑا فرق پڑتا ہے. آج جس کی مجلس ہے، جس کا علم اٹھنے والا ہے، وہ بھی ایک ہی آدمی تھا.
لیکن آج پوری دنیا میں یہ اسی کا کٹا ہوا ہاتھ اور اسی کا وہ علم آج پوری دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے. یہ ایک ہی آدمی تھا. لیکن ایک آدمی جب اس لیول پہ آ جاتا ہے, اس قابلیت کا ہو جاتا ہے, تو وہ ایک آدمی کایا پلٹ دیتا ہے, وہ پانسا پلٹ دیتا ہے. امیر المومنین ایک ہی آدمی تھے. یہ بدر کی جنگ ہو, احد کی جنگ ہو, خیبر کی جنگ ہو, خندق کی جنگ ہو, یہ جنگیں ایک ہی آدمی کی فتح کی ہوئی ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ان تمام جنگوں کا فاتح ایک ہی آدمی ہے. وہی لا فتح الا علی اور لا سیف الا ذوالفقار. باقی سیاہی لشکر ہوتی ہے, باقی تو آپ کے ساتھ ایک دکھاوے کا وہ لشکر ہوتا, لیکن علمدار پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو عزیزو, آج جس کی مجلس ہے اور جس کی محبت میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بغیر تمہید کے ان کے حوالے سے 4 جملے کہہ کے مصائب کی طرف جاؤں گا, اور ہم تفصیل سے ان کے مصائب پڑھیں گے, چونکہ یہ رات مصائب کی, یہ رات گریہ اور عزاداری کی. یہ فاطمہ کے اس بیٹے کی مجلس ہے کہ جس کی شہادت اور جس کے مصائب وہ جناب سیدہ کے لیے جب کوئی ذاکر پڑھتا ہے تو اس پہ سب سے زیادہ گریہ جو ہے وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کرتی, اس لیے کہ وہ دعائے فاطمہ تھے. ابو الفضل العباس یہ وہ فرزند علی ہیں کہ جو علی کی بھی تمنا تھے. عزیزو, ہمیں بڑے خواب دیکھنے چاہیے. یہ علی کا خواب تھا کہ زندگی بھر تو میں محمد کے ساتھ رہا اور میں نے ان کا دفاع کیا, مگر جب میں چلا جاؤں گا تو یہ اعزاز کیا میری اولاد میں رہ سکتا یا نہیں. اس وقت کون ہوگا جو فرزند رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو علی نے خواب دیکھا, بھائی عقیل سے پوچھا کہ مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے. عقیل مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا خاندان ہے, وہ کون سا قبیلہ ہے, وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس سے اگر میں شادی کروں تو وہاں سے مجھے ایک بہادر بیٹا ملے. عقیل نے رہنمائی کی اپنی ایکسپرٹیز کی روشنی میں, اور علی مرتضیٰ نے ایک بی بی کہ جس کا نام تاریخ میں بعد میں ام البنین پڑا, ام البنین پڑا, ان سے شادی. اور وہ بی بی کس عظمت کی حامل تھیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جس شام کو وہ دلہن بن کے مولا کے گھر میں تشریف لائیں نا, تو بیبیاں اور بچیاں اور بچے دروازے پہ اندر کھڑے ہوئے ماں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. زینب ہیں, کلثوم ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, دروازے پہ کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اپنی اس نئی آنے والی ماں کا استقبال کرنے کے لیے. جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئی نا اندر آتے ہی ام البنین نے جھوک کے اپنے ہاتھ زینب اور کلثوم کے پیروں پہ رکھ دیے. یہ عباس کا جو کردار ہے نا کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے, یہ کردار عباس نے اپنی ماں سے وراثت میں پایا. ماں نے اپنے دودھ میں, اپنی گھٹی میں, اپنی تربیت کے ساتھ اس طرح سے عباس کو اپنی آغوش میں پالا. کاش شہزادیوں, میں فاطمہ کی جگہ لینے کے لیے نہیں آئی. شہزادی کل بھی تمہاری ماں تھی, آج بھی تمہاری ماں ہے اور وہی رہے گی. میں تو تمہاری کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں. میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں. اس جذبے کے ساتھ, اس ہیومیلٹی کے ساتھ, اس انکساری کے ساتھ ام البنین علی کے گھر میں آئی. پھر اللہ نے ام البنین کو 4 بیٹے دیے, اور ان 4 بیٹوں میں جو بڑا بیٹا, جس کے میں ابھی 4 جملے کہوں گا فضائل کے, یہ بڑا بیٹا یہ تاریخ کا ایک استثناء ہے. یہ تاریخ کا ایک استثناء ہے.
بالکل ایک انفرادی صلاحیتوں کا حامل. اور کیا نام تھا؟ آپ کسی عربی کا ایک اصول ہے کہ جس کے نام اور القاب زیادہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت بہت بڑی، چونکہ اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں اس شخصیت کے کہ ہر ڈائمنشن کے لیے کوئی نام یا کوئی لقب ہے. کنیت کیا ہے؟ ابو الفضل. ابو الفضل کنیت ہے. اور پھر جس نام سے مشہور ہیں وہ کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم خود خوبصورت ترین اور وجیح ترین قبیلہ تھا، اور اس کا بھی قمر، چاند ہونا. جس وجاہت کے مالک تھے، جس گلی سے گزرتے تھے نا تو لوگ یوں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے ام البنی کے چاند کو، زینب کے اس بھائی کو، سکینہ کے اس چچا کو، حسین کے ویر کو. لوگ یوں دیکھتے تھے کہ یہ عباس جا رہے ہیں. اور عزیزو، یا لوگ غازی ہوئے ہیں اور یا شہید ہوئے ہیں. دنیا میں ایک ہی شخص ہے کہ جو شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے. یہ صرف عباس کی منزلت ہے کہ وہ غازی عباس کہلاتے ہیں. شہید ہوئے لیکن شہید ہونے کے باوجود غازی عباس ہے. اور پھر عزیزو، ان کا بہت مشہور لقب سقائے سکینہ ہے. عباس کی 2 یادگاریں آج بھی پوری دنیا میں، ابھی میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ عباس کی لیگیسی ہے. عباس کی 2 یادگاریں ہر عزا خانے میں، ہر امام باڑے میں، ہر جلوس میں آپ دیکھتے ہیں. ایک عباس کا علم ہے اور ایک عباس کا چھوٹا سا مشکیزہ ہے. یہ 2 یادگاریں ہیں عباس کی جو عباس کی لیگیسی بیان کرتی ہیں کہ عباس کون تھے. عباس کا علم اور عباس کا مشکیزہ. علم بھی کس شان سے اٹھایا ہے علی کے اس بیٹے نے. یہ علم علی نے پورے 10 سال اٹھایا تھا. ہر جنگ میں علمدار محمد مصطفیٰ کون تھے؟ علی مرتضیٰ تھے. لیکن علی مرتضیٰ کا لقب علمدار نہیں ہے. جیسے اور سارے امام ہیں مگر امیر المومنین صرف علی ہیں. علی کے بہت القاب ہیں، بہت القاب ہیں، بہت القاب ہیں، لیکن 10 سال علم اٹھانے کے باوجود، اور علم بھی ایسا ویسا نہیں، محمد مصطفیٰ کا علم اٹھایا ہے، مگر پھر بھی علی کو علمدار کوئی نہیں کہتا. وہ جس نے ایک دن صرف علم اٹھایا تھا، اس شان سے اٹھایا ہے کہ تاریخ اس کا نام ہی علمدار. کس جذبے سے اس علمدار نے اس علم کو اٹھایا ہے کہ علمداری صبح قیامت تک عباس کے لیے ہو گئی. اور پھر 72 کے 72 جو تھے، ہر کسی نے حسین کے ساتھ وفا کی ہے. کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہر کوئی وفادار ہے کربلا کا شہید. لیکن یہ لقب صرف عباس کا ہے، سرکار وفا. سرکار وفا، وفا کی اس منزل پہ ہے ابو الفضل العباس کہ جہاں پہ کوئی جانے کا سوچ نہیں سکتا. ہر بچے اور بی بی کی آس، ہر بچے اور بی بی کی امید، اور پورے لشکر کی توجہ کا مرکز ابو الفضل العباس ہے. کیا شان ہے! اور یہ شان شروع سے جس انداز سے تربیت ہوئی ہے عباس کی. جنگ صفین میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کو پیاس محسوس ہوئی. پیاس محسوس ہوئی تو کہا کہ کوئی پانی لائے. بس پانی کا نام سننا تھا. ابھی 14-15 سال کی عمر ہے زیادہ سے زیادہ. ایک مرتبہ عباس اٹھتے، 14-15 کی پوری عمر نہیں ہے لیکن اٹھتے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں عباس، جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. اب پانی لے کے آئے، پانی کا ایک برتن اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور دوڑتے ہوئے گئے تھے، دوڑتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کہ مولا کو پیاس لگی.
اب جب سر پہ آپ نے ایک برتن کھلے منہ کا رکھا ہو پانی کا اور آپ دوڑ رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، پانی چھلکتا ہے، پانی چھلکا، پانی کی چھینٹے عباس پہ پڑے، عباس کے چہرے پہ پڑے، عباس کے جسم پہ پڑے، اور بھیگے ہوئے عباس وہ پانی کا برتن لے کے ایک مرتبہ حاضر ہوئے. جیسے ہی عباس آئے نا سامنے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی پہ گریہ طاری ہو گیا. لوگوں نے کہا یا علی یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ آپ کا ایک اتنا جانثار بیٹا، آپ کے بیٹوں میں اتنی محبت ہے کہ ایک بیٹے کو پیاس لگی، دوسرا کس شان سے گیا، دوڑ کے گیا، پانی لایا، اور اس شان سے پانی لایا، تو یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے. کہا ہاں خوش ہونے کا مقام ہے، اور میں بھی قلبی طور پہ خوش ہوں، لیکن تم صرف یہ منظر دیکھ رہے ہو، میں ایک اور منظر بھی دیکھ رہا ہوں. میں چشم امامت سے ایک اور منظر بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ایک دن یہ پانی لائے گا، پانی لینے کے لیے جائے گا، مگر یہ پانی تو نہ لا سکے گا، مگر یہ اپنے شانے کٹا کے یہ پڑا ہوگا گرم ریت کے اوپر، اور پورا جسم اس کا جو ہے وہ خون سے شرابور. آج پانی سے شرابور ہے، اس دن خون سے شرابور ہو. یہ جذبہ تھا عباس کا اس عمر میں بھی. اور چنانچہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب 21 رمضان کو مولا نے وصیتیں کی تھیں، اور جب ساری وصیتیں کر چکے تھے نا، تو وصیتوں کا ایک منظر کیا تھا، سب بیٹوں کو بلایا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کس کے ہاتھ میں دیا تھا، امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا. اور ابو الفضل العباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. یہ منظر دیکھا تو عباس روتے روتے اندر گئے ماں کے پاس اور کہا کہ اماں، بابا نے سارے بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کے بھیا حسن کے ہاتھ میں دیے ہیں اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. کیا بابا مجھ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ ایک مرتبہ ام البنین اندر سے آتی ہیں، پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں مولا کیا آپ عباس سے ناراض ہیں کہ آپ کیا کیوں کیسے تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہا آپ نے سب بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے ہیں اور حسن مجتبیٰ کو ان کے لیے وصیت کی ہے، اور عباس کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ پھر علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا عباس کو بلاؤ. عباس کو بلایا، کہا ادھر سے حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا اور بلا کے اب علی کیا کرتے ہیں، حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ میں دیتے اور کہتے میرے بیٹے عباس، میں نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے مگر حسین کا ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور میں